السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ ہائی کورٹ کی تقسیم پر اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، مختلف محکموں کے مطالبات زر کی بھی منظوری۔ خانہ پور میں مسلم نوجوانوں پر حملے کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے مجلس کا مطالبہ۔ عازمین حج کی قراندازی کا عمل مکمل، حیدرآباد سے 10,300 کے من جملہ صرف 500 عازمین کا انتخاب۔ عثمان ساگر کے پاس ایک نامعلوم شخص کا بے دردی سے قتل کے واقعات میں اضافہ باعث تشویش۔ اور راجندر نگر میں ایک مندر سے مورتی کے زیورات غائب، مندر کا قفل توڑ دیا گیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی اسمبلی میں چہارشنبے کو ہائی کورٹ کی تقسیم کے مطالبے پر متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ سماجی بہبود، اقلیتی بہبود، قبائلی بہبود، بہبودی پسماندہ طبقات، بہبودی خواتین و اطفال اور امکنہ محکموں کے مطالبات زر بھی منظور کیے گئے۔ مجلس نے عادل آباد کے خانہ پور میں مسلم نوجوانوں پر حملے کے ذمہ داروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ ہائی کورٹ کی تقسیم کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر ہائی کورٹ کے قیام سے متعلق لوک سبھا میں کیے گئے اعلان پر مرکزی وزیر سدانند گوڑا سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق ریاستی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جمعرات کو حکومت کی طرف سے وزارت قانون کے سیکریٹری دہلی روانہ ہوں گے اور مرکزی وزیر سدانند گوڑا سے ملاقات کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے قیام کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے قیام کے سلسلے میں تمام تفصیلات مکتوب کی شکل میں مرکز کے حوالے کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر قانون سے اپیل کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد تمام جماعتوں کی اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی۔ مجلس نے علیحدہ ہائی کورٹ کے قیام کے سلسلے میں پیش کی گئی قرارداد کی تائید کی ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ایوان اسمبلی میں کہا کہ مجلس علیحدہ ہائی کورٹ کے قیام کے لیے پیش کی گئی قرارداد کی تائید کرتی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ ہائی کورٹ کو پرانے شہر ہی میں رکھا جائے اور اسے پرانے شہر سے باہر منتقل نہ کیا جائے۔ This is a very important issue. The government جو چیف منسٹر صاحب نے یہ ریزولوشن موو کیا ہے، ایم پارٹی کی طرف سے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اس کی پوری تائید کرتے ہیں اس ریزولوشن کی۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت سے یہ کہنا بھی چاہیں گے کہ جو بھی نیا ہائی کورٹ اگر سے انشاءاللہ بائیفرکیٹ کے بعد بنے گا تو تلنگانہ کا ہائی کورٹ اسی مقام پر رہے گا جہاں پر وہ وہاں پر ہے موجودہ پرانے شہر میں۔ یہ چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر چیف منسٹر صاحب کا توجہ دہانی دینا چاہیں گے کہ یہ بالکل ہم اس کی پوری طریقے سے تائید کرتے ہیں۔ سپورٹ دیس تھینک۔ اس کے بعد وقفہ صفر میں مجلس کے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے عادل آباد کے خانہ پور میں 3 مسلم نوجوانوں پر فرقہ پرست شرپسندوں کی طرف سے کیے گئے حملے کے ذمہ داروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اسمبلی میں سوال اٹھاتے ہوئے مجلس کے رکن احمد پاشا قادری نے کہا کہ 3 نوجوانوں کو مہلک ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اشرار وقفے سے عادل آباد میں امن کی فضا کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اشرار کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے ہوم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل عادل آباد ضلع کے نرمل کے قریب خانہ پور میں 3 مسلم نوجوانوں پر اشرار نے حملہ کر کے زخمی کر دیا اور وہ نوجوانوں کو نظام آباد اور حیدرآباد میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ چند شرپسند لوگ ہیں وہاں پر تھوڑے دن پہ وہاں پر گڑبڑ کرتے اور وہاں پر شرپسندی کر کے وہاں کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہوم منسٹر صاحب سے میں کہوں گا آپ کے ذریعے
کہ وہاں پہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے اور اشرار کو سخت سے سخت سزا دلائیں، فوری گرفتار کرے تاکہ امن بحال ہو سکے اور مسلمانوں میں بھی پولیس پر اعتماد بحال ہو سکے۔ اشرار چاہتے ہیں کہ وہاں کے حالات کو خراب کرے۔ اس سے پہلے بھی تو وقفے سے ایسی شر پسندی کے واقعات ہوتے رہے، لیکن پولیس کا کام ہے کہ وہاں پر کنٹرول کرے اور شر پسند چاہے کوئی بھی ہو اس کے خلاف سخت کارروائی کرے، اس کو گرفتار کرے۔ اور زخمی نوجوانوں کے علاج کے لیے بھی آپ حکومت کی طرف سے وہاں ڈاکٹرز کو ہدایت دے کہ ایک پرامن مقام پر جہاں امن برقرار رہتا ہے وہاں پر غریب مسلم بچوں کو 3 مسلم نوجوان شیخ افروز، شیخ معین اور شیخ افروز، شیخ الطاف، شیخ احمد، یہ بچوں کو مار کے لاٹھیوں سے، لوہے کے راڑوں سے مار کے زخمی کیا گیا۔ میں چاہوں گا ہوم منسٹر صاحب اس پر توجہ کرے، وہاں پر امن برقرار رکھنے کے لیے کارروائی کرے، شر پسندوں کو فوری گرفتار کرے تاکہ ہمارے ریاست کی صورتحال بہتر ہو اور ان لوگوں کو ناپاک عزائم کو موقع نہ دے جو شہر کو، جو اس مقام کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے تیقن دیا کہ مجلسی رکن کا سوال انہوں نے نوٹ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس کی رکن اسمبلی ڈی کے ارونا نے ایک اخبار میں وزیر آبکاری و TRS رکن اسمبلی کے ساتھ شراب کے ایک تاجر کی اسمبلی لابی میں ہوئی ملاقات کی خبر کا سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں وزیر آبکاری اور رکن اسمبلی کو جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کس طرح سے ایک شراب کا بیوپاری اسمبلی کی لابی میں داخل ہو سکتا ہے اور اسے کس نے لابی میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی۔ ڈی کے ارونا کی طرف سے اخبار کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے شراب کے بیوپاری کے ساتھ ملاقات کے سوال پر وزیر آبکاری پدما راؤ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اخبار کی اطلاع پر اس طرح کا ہنگامہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں روز کئی افراد آتے ہیں اور اس کے لیے متعلقہ وزیر یا پھر رکن اسمبلی کو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ وزیر آبکاری کے بیان سے عدم مطمئن کانگریس کے ارکان نے ایوان میں نعرے بازی کی۔ TRS کی رکن اسمبلی جی سنیتا نے ڈی کے ارونا کی طرف سے شراب کے بیوپاری کو اسمبلی میں لائے جانے کے الزام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کوئی بھی شراب کے بیوپاری کو اسمبلی کی لابی میں نہیں لایا تھا۔ ان کے ساتھ جو شخص لابی میں آیا تھا اس کا نام پرکاش ہے اور وہ ان کا ذاتی PRO ہے۔ اسے شراب کا بیوپاری کہنا مناسب نہیں ہے۔ سنیتا نے کہا کہ اخبار کی رپورٹ پر کسی رکن کے خلاف الزام عائد کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے ڈی کے ارونا کے افراد خاندان کے خلاف بھی غیر قانونی کانکنی کی خبر بھی ایک اخبار میں شائع ہوئی ہے۔ کیا ان کے افراد خاندان اس طرح کے غیر قانونی کام کرتے ہیں؟ جس پر ایوان میں شور و غل شروع ہو گیا، جس کے بعد ایوان کی کارروائی کو 10 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو کانگریس کے ارکان نے ڈی کے ارونا کو مائک دینے کا مطالبہ کیا، جس پر اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں جانب سے کیے گئے غیر پارلیمانی الفاظ کو حذف کیا جائے گا۔ تاہم مائک نہ دینے پر اپوزیشن قائد جانا ریڈی نے ایوان سے واک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا۔ سماجی بہبود، اقلیتی بہبود، ہاؤسنگ، بہبود خواتین و اطفال، قبائلی بہبود اور بہبود پسماندہ طبقات کے مطالبات زر پر گرما گرم مباحث ہوئے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس مباحث میں حصہ لیا۔ مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے مطالبات زر کے مباحث کے دوران کئی اہم مسائل پر حکومت کو توجہ دلائی۔ احمد بلالہ نے امکنہ اسکیم میں اقلیتوں کو نظر انداز کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پرانے شہر کی نصف سے زائد آبادی کرائے کے مکانوں میں مقیم ہے۔ سابق حکومتوں کی طرف سے اس سے پہلے بھی امکنہ اسکیم کے سلسلے میں کئی دعوے کیے گئے تھے لیکن عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کی طرف سے اراضی کی نشاندہی کی جائے گی۔ حکومت کو غریب اقلیتوں کے لیے مکانات کی تعمیر پر سنجیدہ توجہ دینی چاہیے۔ احمد بلالہ نے اقلیتوں کے لیے سب پلان کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ SC/ST کی طرز پر اقلیتوں کے لیے سب پلان کی شدید ضرورت ہے۔ مجلس کے رکن اسمبلی نے حکومت کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں کی معاشی حالت کا سروے کیا جائے اور تحفظات کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کانٹریکٹ ملازمتوں میں بھی 4% تحفظات پر عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ احمد بلالہ نے کہا کہ سڑکوں کی توسیع کے کاموں کے دوران اوقافی اراضیات کو بھی نقصان پہنچا تھا اور کئی اراضیات ان کاموں کے دوران حاصل کی گئی ہیں۔ اس کی رقم وقف بورڈ کو ادا کی جانی چاہیے۔ احمد بلالہ نے حکومت کی طرف سے دلت صنعت کاروں کے لیے اعلان کی گئی مراد کی طرح اقلیتی صنعت کاروں کو بھی مراد فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔
احمد بلالہ نے مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی طرف سے منگل کو اسمبلی میں کیے گئے مطالبات کو قبول کرنے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ احمد بلالہ نے اقلیتوں کے اقامتی ہاسٹلز میں عملے کی کمی پر بھی حکومت کو توجہ دلائی اور کہا کہ عملے کی کمی سے تعلیم متاثر ہو رہی ہے، اس لیے فوری عملے کا تقرر کیا جائے۔ سب سے پہلے کل جو مطالبات مجلس کی جانب سے ہمارے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے اٹھائے تھے، وہ تمام مطالبات کو معزز چیف منسٹر جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے جو نہ کہ اس کو مانا بلکہ بعض کے اندر جیو بھی نکالا۔ جامعہ نظامیہ کے آڈیٹوریم کے تعلق سے امیڈیٹلی جیو بھی جاری کیا گیا، اور بھی بہت سارے تیقنات یہاں پر ہاؤس میں مسلم مسائل کے جو اکبر الدین اویسی صاحب نے اٹھائے تھے، تیقنات یہاں پر ہاؤس میں دیے گئے، جس کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ امید بھی کرتی ہے کہ جو تیقنات جناب چیف منسٹر صاحب نے یہاں پر ہاؤس میں دیے ہیں وہ تمام کے تمام کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ڈیمانڈز کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر پری میٹرک اور ہاسٹلز ہے، مائنورٹیز کے اوپر جو ہاسٹلز ہے وہ ہاسٹلز کے اندر سٹاف کا شارٹیج ہے، اور اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے حکومت کے سامنے یہ لانا چاہوں گا، کانٹریکٹ بیسس کے اوپر جتنے بھی ملازمین کو رکھا جا رہا ہے یہ ضروری ہے کہ 4% ریزرویشن کانٹریکٹ لیبرز کے اندر بھی دیا جائے، اور ساتھ ساتھ وقف بورڈ کے بائیفرکیشن کا بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے فلور لیڈر صاحب نے اس سے پہلے بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ وقف بورڈ کا سپریٹ کرنا چاہیے، امیڈیٹلی کرنا چاہیے، اور وقف لینڈ کے لیے ایک ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایک ٹاسک فورس تشکیل دینا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بہت زمانے سے پینڈنگ ہے مسئلہ، اس کے اوپر بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ نے کئی زمینات گورنمنٹ قبضہ کر چکی ہے، اوقافی جائیدادوں کا جس طریقے سے لوٹ مار ہوئی ہے، جس کا چیف منسٹر صاحب خود نے بھی جس کی گواہی دی ہے ہاؤس کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب کے بولنے کے بعد، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ایسے کئی زمینات ہیں جو روڈ وائنڈنگ کے اندر افیکٹ ہوئے ہیں، اوقافی زمینات، اس کے پیسے ابھی تک حکومت سے ریلیز نہیں ہوئے، اس کے پیسے بھی ریلیز کرنا چاہیے۔ شادی مبارک اسکیم بہت اچھی اسکیم ہے، بہترین اسکیم ہے، جو مجلس نے اس کے عرصے دراز سے مجلس اتحاد المسلمین اس کی نمائندگی کرتے آئی ہے۔ آج یہ TRS حکومت شادی مبارک اسکیم لے کر آئی ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس کے جو لزومات، جو سخت لزومات تھے، کل فلور لیڈر مل کر چیف منسٹر صاحب سے کہنے کے بعد چیف منسٹر صاحب نے یہ کرائٹیریا جو برتھ سرٹیفکیٹ کا تھا، اس کے لیے ووٹر ID کارڈ کا جو کرائٹیریا اس کے اندر ایک ایڈ کیا ایج کے لیے انسٹیڈ آف برتھ سرٹیفکیٹ، اس کا بھی آرڈرز جلد سے جلد جاری کیے جائیں، تاکہ شادی مبارک اسکیم سے کئی ہمارے غریب عورتیں استفادہ حاصل کر سکیں۔ ڈسیبلز کے لیے، اپاہج لوگوں کے لیے سب سے زیادہ تعداد اپاہج لوگوں کی اگر سے حیدرآباد میں کہیں ہیں تو پرانے شہر میں، ملک پیٹ میں، پرانی حویلی وغیرہ ہمارے ایریوں کے اندر ہے۔ کوئی ایک ڈسیبل کے لیے اور چائلڈ کے لیے کوئی ایک برابر سینٹر نہیں ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کا جائزہ لیں اور نئے ڈسیبل سینٹرز بنائے جائیں۔ ایک مسلم بچے کو جو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ لوگ وہ اس کو نہیں صاحب، یہ ایک ہی منٹ آپ سن لیجیے بس۔ آپ ایک بچے کو ملٹری والے صاحب اس کے ساتھ رمضان میں مار دیے تھے، اس کو ایک ایکسگریشن کا کچھ کر دیجیے صاحب۔ وہ لوگ جو مارے سے والے بھی کیسے کردار کے پہنچ گئے، حکومت سے جلد اگر سے اس کو ایکسگریشن مل جائے گا تو ان کے لوگوں کو کچھ راحت ملے گی، اس کے افراد خاندان کے ساتھ کچھ حکومت کا بھی رویہ سامنے آئے گا۔ BCs کے اوپر میں کہنا چاہوں گا اسپیکر صاحب کہ BCs کا بھی سب پلان ایک عرصے دراز سے پینڈنگ ہے، BCs کا بھی سب پلان بنایا جائے، SC/STs کے طرز کے اوپر BCs کا بھی سب پلان کو تشکیل دیا جائے، اور BCs کے بھی اسکالرشپ ریلیز کیے جائیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ BCs کے اندر اسکالرشپ کے اندر مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے تو اسکالرشپ دیے جا رہی ہیں، BCE کے زمرے میں جو آتے ہیں ان کو بھی جو ہے سو BCE کے زمرے میں جو آتے ہیں ان کو بھی کئی قسم سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہاؤزنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے خالی ہاؤزنگ نام ہی سن رہے ہیں، حیدرآباد میں ایک گھر نہیں بنایا گیا پچھلے 10 سال کے اندر۔ آج یہ حکومت آئی ہے، یہ حکومت سے ہم کو امید ہے کہ یہ کچھ ہاؤزنگ کے لیے کام کرے گی۔ انٹی اندرما کے نام کے اوپر گزشتہ حکومت نے کروڑوں روپیہ غریبوں کا لیا ہے، کروڑوں روپیہ، 1,000 روپے جو
गरीबों के लिए करोड़ों रुपया गरीबों का लेकर उनको ठगा गया, आज उनको क्या उनको घर मिल सकता है? 1-1 हज़ार के बेहिसाब लोगों ने पैसे भरे, यहाँ तक कि गरीबों ने इंटरेस्ट के ऊपर, सूद के ऊपर लेकर 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए हुकूमतों को भरे। आज उसका कोई पता नहीं है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। क्या हुआ वो पैसे का? गरीब को क्या वो पैसा वापस मिलेगा, या गरीब को उसके जो घर की आस के अंदर गरीब ने जो पैसा गुज़िश्ता हुकूमतों को दिया वो घर उनको नहीं मिलेगा? तो आज ये ज़रूरी है कि आज घरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हैदराबाद में है। आप सर्वे कराइए, ख़ास तौर के ऊपर पुराने शहर के अंदर मैं आपसे कहना चाहूँगा, आधे से ज़्यादा पुराने शहर की आबादी किराए के मकानों में रहती है। वहाँ पर पुराने शहर के अंदर हमको घरों की ज़रूरत है। स्कीम्स बताया, ज़मीनों की भी निशानदेही कराई गई। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ज़मीनों की भी निशानदेही कराई कि कहाँ कहाँ पर हाउसिंग बनानी चाहिए। 100 एकड़ के ऊपर ज़मीन है चंद्रानगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आज तक उसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी किस्म की संजीदगी नहीं दिखाता है। उल्टा लैंड ग्रैबर्स की मदद कर लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट कर उसके ऊपर केस लाकर उसको लिटिगेशन में तो उल्टा बनाया जाता है, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि जो गवर्नमेंट जो ज़मीनों की निशानदेही की गई उसको प्रोटेक्ट करें और उसके ऊपर हाउसिंग स्कीम लेकर आएँ। आज आने ये बजट के अंदर हुकूमत की जानिब से ये रखा गया कि अर्बन एरिया के अंदर 2700 मकानात बनाए जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर से 2700 मकानात को अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर करीब लगभग 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज अर्बन एरियाज़ के अंदर आते हैं, अगर इसको डिवाइड किया गया, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 40 मकान भी नहीं आते। आज अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मकानात करने की बात की जा रही है, एक अरसे तराज से हैदराबाद मकानों के लिए उम्मीद के ऊपर बैठा हुआ है। खाली हर हुकूमत आती है, तयखुन देती है कि हम हैदराबाद के अंदर ख़ास तौर के ऊपर मुसलमानों के लिए हाउसिंग स्कीम लेकर आएंगे, लेकिन आज तक किसी किस्म की कोई अमलावारी नहीं हुई। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि तमाम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको और बिलखुसूस पुराने शहर के अंदर ज़मीन हम निशानदेही कराएंगे ज़मीनों की। हम कम से कम इस बजट के अंदर 1000 घर तो पुराने शहर के मुसलमानों के लिए 1000 घर को इसको रखना चाहिए ताकि 1000 लोगों को नया घर हम दे सकें। और हाउसिंग के अलावा प्रीवियस जो मकाना जो बनाए गए हैं, जो 4.5 लाख मकान जो स्पिल ओवर रखे हुआ है, काम रखे हुआ है, उसका क्या होगा? वो मकाना कब उनका कंस्ट्रक्शन मुकम्मिल होगा और कब गरीबों को वो मकानात दिए जाएंगे? GHMC करीब हैदराबाद के अंदर 2000 के ऊपर स्लम है। फेस वाइज के ऊपर हुकूमत एक अच्छा प्रोग्राम बनाए और फेस वाइज के ऊपर ये स्लम्स को डेवलप करने का प्रोग्राम बना सकते हैं ताकि हमारा हैदराबाद स्लम फ्री हैदराबाद हो सके। और अब मौजूदा बजट जो हाउसिंग के लिए रखा गया है, मैं हुकूमत से कहना चाहूँगा कि ये बजट नाकाफ़ी है। हाउसिंग की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा हम हाउसिंग के लिए बजट रखें कम पड़ेगा। मैं ये हुकूमत से मुतालबा करेंगे हम मजलिस की जानिब से कि इसके बजट को और इजाफा किया जाए ताकि कई बेरोज़गार लोगों को, कई बेघर लोगों को घर मिल सके। SC/ST सब प्लान के अंदर ST/ST सब प्लान की अमलावारी प्रॉपर तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और SCs के अंदर, ये SC/ST के अंदर एक कौम ऐसी है जो एक अरसे दराज से जिद्दोजहद कर लेते आ रही है। पिट्टलुलू कर वो कौम है जिसको जो बराबर है नक्कलुलू के। मैं हरीश राव साहब की तवज्जो चाहूँगा इसके ऊपर कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हुकूमत के ज़रिए आप एक ऑर्डर जारी करिए कि पिट्टलुलू लोग जो है ना, जो ये ST कम्युनिटी के लोग हैं, ये घर से दराज से अपने ST का इनको दर्जा नहीं दिया जा रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आप ऑर्डर्स जारी करेंगे कि इनको भी ST ज़ुमरे के अंदर इनको शामिल करें, ये नक्कलुलू के बराबर है पिट्टलुलू, ये तो बहुत सारे लोगों को इससे इस्तेफादा होगा। बहुत सारी गरीब कम्युनिटी है। मैं हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इमीडिएटली इसके ऊपर गौर करिए और इसके अंदर ऑर्डर्स जारी करिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि इन लोग को भी उसी तरीके से वो मिला जाए। और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इक़दाम किए जाएँ हुकूमत की जानिब से ताकि गरीब ख़वातीन को इससे फ़ायदा हो सके। आज की तारीख़ के अंदर SC वर्कर्स, कई वर्कर्स ऐसे हैं जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हरीश राव साहब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। इनको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, इनके वेजेस के अंदर इनको बढ़ोतरी देने की ज़रूरत है। कई SC वर्कर्स है जो ये हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा इस चीज़ से हरीश राव साहब वाकिफ़ हैं। अगर से हरीश राव साहब अगर से दिलचस्पी लेंगे तो ये मसला एक अरसे दराज का पेंडिंग मसला है, ये मसला हल हो जाएगा। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए ताकि इन लोगों का मसला हल किया जाए। यादव कमेटी एक अरसे दराज से मुतालबा कर रही है कि एक 1500 गज ज़मीन भैंसों को चराने के लिए उनको मूसा नदी के पास चाहिए। अगर ये भी अगर से हुकूमत देगी तो उनका एक बहुत बड़ा मसला हल होगा।
میں حکومت کا ایک بار اور اس چیز کے اندر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے گزشتہ سیشن کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب کے ڈیمانڈ کے اوپر بنجارہ بھون جو آج بنجارہ ہل کے اندر حکومت نے سینکشن کیا اور معزز چیف منسٹر صاحب نے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کا خیر مقدم کرتے ہیں فیصلے کا. اور اس ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ اس مطالبے کے ساتھ اکبر الدین اویسی صاحب نے ایک مطالبہ اور رکھا تھا کہ ایس ٹی لوگ سب سے زیادہ حیدرآباد میں کہیں ہیں تو چندران گٹا کانسٹنسی میں ہیں, وہاں کے اوپر بھی ایک بنجارہ بھون کی ضرورت ہے. اکبر اویسی صاحب کے مطالبے پہ ایک بنجارہ بھون تو چیف منسٹر صاحب نے سنگ بنیاد رکھا, اس کا ہم شکر گزار ہیں, لیکن ایک بنجارہ بھون کی ضرورت پرانے شہر میں بھی ہے, وہاں پر بھی بنجارہ بھون کے لیے سینکشن کریے. اور کئی مسائل ہے, فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب نے جو مسائل اٹھائے وہ تمام مسائل کے اوپر جو چیف منسٹر صاحب نے منظوری دی ہے اس کے لیے ہم پھر ایک بار چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ صاحب. مباحث کے بعد وزیر امکانہ اندرا کرن ریڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ CBCID کی انکوائری کے بعد زیر التوا مکانات کی تعمیر کے بارے میں فیصلہ لیا جائے گا. ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ کاسمیٹک چارجز میں اپریل سے اضافہ کیا جائے گا. آپ جو پوچھ رہے تھے کہ کل جو چیف منسٹر صاحب ایشورنس دیے اس کا آرڈرز کب نکلیں گے, وہ پروسیس میں ہے, سب جلدی سے جلدی وہ نکلوائیں گے. اور جو ہاسٹلز میں ریزیڈینشیل سکولز مائنارٹیز کے اس میں لیکچررز نہیں ہیں, وارڈنز نہیں ہیں, سٹاف نہیں ہے بول کے آپ بتائے تھے, اس کے ریکروٹمنٹ کے لیے فائل آلریڈی پروسیس میں ہے, جلد سے جلد ہم آرڈر دے کے پوری طریقے سے ریکروٹمنٹ کروائیں گے. اور ریزیڈینشیل سکولز میں اور سٹڈی سرکل ہونا بول کے بھی آپ بتائے تھے, اس کے لیے CM صاحب کل اشور بھی کرے. یہ بجٹ میں 60 کروڑ روپیہ 71 کروڑ 65 لاکھ بھی یہ بجٹ میں یہ سٹڈی سرکلز اور ریزیڈینشیل سکولز کے لیے ہم لگائے تھے, گورنمنٹ نے لگوائے. اور پری میٹرک اسکالرشپ جو بات کل CM صاحب بھی بتائے تھے, تھوڑا پیسے دلی سے سینٹرل گورنمنٹ سے بھی آ رہے, باقی کے کتنے بھی کم ہے وہ تلنگانہ اپنے گورنمنٹ سے ملا کے وہ اندازہ ابھی تک 9-10 لاکھ بچے رہتے بول کے اندازہ کا فگر ہے. جتنے بھی بچے ہیں وہ کیوں بولے تو جیسا SC STs کو دے رہے ویسے مائنارٹی بچے اس کو بھی دینے کی ضرورت ہے. مائنارٹیز میں بہت کچھ ڈراپ آؤٹس ہو رہا, آفٹر 7th کلاس 8th کلاس بہت بچے ڈراپ آؤٹس بھی ہو رہے, اور مائنارٹیز میں ایجوکیشن بڑھانے کے لیے ڈراپ آؤٹس کو کم کرانے کے لیے پری میٹرک اسکالرشپس یہ سال سے ضرور دیں گے. اس کا آرڈرز بھی 1-2 ہفتے میں نکل جائیں گے. اور سیٹوین کی بات بولے وہ تو ہم ایگزامن کریں گے, اور مائنارٹی ویلفیئر میں مرج کرو بول کے آپ ایک ریکویسٹ کریں, جیسا اپنے کے لیے فائدہ ہوگا مرج کرے تو فائدہ ہوگا. لنک تو ضرور کریں گے, لنک کر کے زیادہ سے زیادہ ینگ جو مائنارٹی یوتھ ہے ان کو ٹریننگ کروانے کے لیے ضرور اس کی ہم گورنمنٹ ایگزامن کریں گے. اور دوسری بات ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کی NAC سے ملا کے اور زیادہ سے زیادہ ٹریننگ دینا بول کے بولے آپ, ضرور اس کا بھی ہم ایگزامن کریں گے. ابھی وہ نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ڈویژن کی بات آندھر پردیش اور تلنگانہ کے بیچ میں چل رہا ہے, جیسے ڈویژن ہو کا اپنا الگ ہو جائیں گے, جب اپنا کنٹرول آئیں گے تب ضرور اس کو ایگزامن کر کے امپلیمنٹ کریں گے. اور بینکس کی جو بات بولے, جیسا ہی لون سینکشن ہو رہے لیکن بینکس ریلیز نہیں کر رہے, اس کو گراؤنڈ نہیں کر رہے, اس بات بتائے. ہم یہ اسٹیٹ لیول بینکرز کمیٹی میٹنگ میں یہ ان کے نظر میں لا کے جلدی سے جلدی وہ گراؤنڈ کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کے طرف سے پوری طریقے سے ہم کوشش کریں گے. اور نہیں ضرور اس کو ہم زیادہ ٹائم دیں گے, وہ بڑھائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. جتنے غریب لوگ ہیں اتنے لوگوں کو مدد کرنا بول کے گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے, لیکن کوئی تو بھی کٹ آف ڈیٹ ہے تو یہ جلدی کرتے. کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے, آپ 1 مہینے ٹائم دیے تو پہلے 25 دن میں کوئی درخواست نہیں کرتے, لاسٹ 5 دن میں ہی پورے کے پورے لائن رکھ کے درخواست دیتے. یہ تو ہیومن سائیکالوجی ہے, ایسا ایک ڈیٹ ہے تو یہ کام بنے گا, نہیں تو لیٹ بھی ہو جائیں گا. اور ریزرویشن کے بارے میں اور بہت سارے ایشوز بولے, HMWS کے بولے, اور اپنے پیٹل اولے کے لیے بھی آپ بولے, وہ پورا ہم نظر میں رکھیں گے. جتنا تک ہو سکے گورنمنٹ غریب لوگوں کے لیے, مائنارٹیز کے لیے, سب کے لیے ہم پوری طریقے سے آپ جو بات بولے وہ نظر انداز میں رکھ لے کے وہ سالو کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے چہارشنبے کے دن عازمین حج کی درخواستوں کی قرعہ اندازی انجام دی گئی. جملہ 15,419 درخواستیں داخل کی گئی تھیں, جن میں سے 1,223 عازمین کا قرعہ کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا. قرعہ اندازی کی تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی, رکن کونسل محمد سلیم, رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج, رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر,
सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील और दूसरे मौजूद थे। ऐसे शुक्र स्पेशल ऑफिसर ने खैर मकदम किया। हैदराबाद से 10,309 दरखास्तें दाखिल की गई थीं, जिनमें से सिर्फ 500 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। नायब वज़ीर आला ने बताया कि वो तेलंगाना के लिए मज़ीद कोटे की फराहमी का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करेंगे और नुमाइंदगी भी की जाएगी। GHMC के स्पेशल ऑफिसर सुमेश कुमार ने बलदिया के आला ओहदेदारों के साथ जुबली हिल्स चेक पोस्ट और KBR पार्क के अतराफ के इलाकों का दौरा किया। दौरे की वजह एक फ्लाई ओवर ब्रिज की तामीर है, जिसे कैंसर हॉस्पिटल से KBR पार्क तक तामीर किया जाएगा। बलदिया इस फ्लाई ओवर ब्रिज को आइंदा 3 सालों में मुकम्मल करने का इरादा रखती है। कौंसल के लिए ग्रेजुएट हल्के के तहत 22 मार्च को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में पहुंच रही है। इंतखाबात में TRS के उम्मीदवारों का मौक़िफ़ मजबूत नज़र आ रहा है। अवामी तज्ज़ियों के मुताबिक TRS के उम्मीदवार शानदार कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। ग्रेजुएट हल्के से TRS के उम्मीदवार देवी प्रसाद ने कहा है कि वो सेकुलर फोर्स के इस्तेहकाम के मकसद से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 4TV से खुसूसी बातचीत करते हुए रंगारेड्डी, महबूब नगर और हैदराबाद हल्के के उम्मीदवार ने बताया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क के हर तबके के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ मुलाजिमतों का झूठा वादा करते हुए अवाम को गुमराह किया गया। सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ गलत फैसले किए गए। उन्होंने कहा कि BJP सिर्फ अवाम के साथ धोखा करती आई है। उन्होंने कहा कि KCR वज़ीर आला बनने के बाद रियासत के अवाम में एतमाद पैदा हुआ है और एक उम्मीद की किरण जागी है। मुलाजिमीन के फिटमेंट में इजाफा किया गया। बेवाओं, ज़ईफ़ों और माजूरीन को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। देवी प्रसाद ने अपील की है कि 22 मार्च को होने वाले इंतखाबात में TRS को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर ग्रेजुएट वोटर्स को मैं पूरे लोगों को अपील करता हूँ, ये 22 को होने वाले इलेक्शंस बहुत हिस्टोरिकल इलेक्शन है। ये इलेक्शन में सारी एक विश्वासघातक के बीच में और ऐसा इलेक्शन है। NDA गवर्नमेंट, UPA गवर्नमेंट 1 करोड़ जॉब दे तुम बोल के लोगों को धोखा दिए सो पार्टियां हैं। और जो है सालों सौ बरस से लड़के पेंशन का एक राइट था एम्प्लॉय का, वो पेंशन राइट को ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम लाए सो है। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन 5 लाख बढ़ाओ बोल के बहुत दिन से बोलो तो मोदी गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले प्रॉमिस किए थे 5 लाख IT एग्जेम्पशन दे तुम बोल के, वो वादा भी धोखा कर दिए। ये और जो है ये विभाजन में एम्प्लॉय का डिवीजन करके एम्प्लॉयमेंट पूरा करेंगे बोल के बोला, वो भी सारी धोखा कर दिए। ये पूरा विश्वासघातक का काम आज मोदी का गवर्नमेंट कर रहे और विश्वास का काम KCR कर रहे। मैनिफेस्टो में क्या क्या कर रहे वो पूरा अब इम्प्लीमेंट करे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 43% फिटमेंट दिए, दलित को 3 एकड़ दिए, आसरा के 100 रुपये 1000 रुपये दिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड को 1500 दिए। ऐसा सारी चीज़ एक विश्वास आज पैदा हुआ है, एक विश्वासघातक है इधर। ये दोनों के बीच के देख के विश्वास के तरफ आपका वोट दे के और मजबूत बना। और ये हैदराबाद सिटी शहर एक गंगा जमुना तहजीब है, इसमें कुछ आड़ा लाने के वास्ते बहुत वो कम्युनल फोर्सेस काम कर रहे। वो लोगों को रोकने वास्ते एक सेक्युलर एक विश्वास में सेक्युलर में विश्वास करने से को आदमी को देख के आप वोट डालना बोल के अब 1 नंबर वोट डाल के पूरा लोग वोट डाल के, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कोई ब्राइब कीज वो कुछ नहीं, तो वो फेंक के एक अच्छा आदमी चुन लेके आप काम लीजिए। आने से 6 साल 1-2-3 दिन आप सोच के वोट डालिए, 6 साल आपको हम काम करने के तैयार है। जय तेलंगाना। कौंसिल के ग्रेजुएट हलकों के इलेक्शन में रजिस्टर्ड ग्रेजुएट वोटर ही वोट डाल सकते हैं। राय दहिंदों को जो बैलेट स्केच पेन है उनसे ही वोट डालना होगा। राय दहिंदे तरजीही बुनियाद पर उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं। किसी भी उम्मीदवार के नाम के साथ कोई इंतखाबी निशान नहीं रहेगा। नाम के सामने राय दहिंदों को नंबर लिखते हुए वोट देना होगा। राय दहिंदे जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसके नाम के आगे वो नंबर 1 तहरीर कर सकते हैं। इस तरह से वो तरजीहाती वोट दीगर उम्मीदवारों को भी दे सकते हैं। MRPS कारकुनों ने तेलुगुदेशम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी की क़ियामगाह का घेराव किया। पुलिस ने तेलुगुदेशम रुकन असम्बली की क़ियामगाह के अंदर दाखिल होने की कोशिश करने वाले एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। MRPS के कारकुन रेवंत रेड्डी के
نائب وزیر اعلیٰ کے سری کے خلاف لگائے گئے الزامات پر برہمی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایم آر پی ایس اور تلنگانہ بے روزگار جے اے سی کی جانب سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ اسمبلیوں کے گھیراؤ کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنایا۔ مذکورہ تنظیموں کے احتجاج کی وجہ سے اسمبلی جانے والے راستوں پر 2 کلومیٹر کے حدود تک دوپہر 2 بجے تک ٹریفک پر تحدیدات عائد کر دی گئی تھی۔ صبح کے مصروف اوقات میں ٹریفک پر تحدیدات کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے مختلف مقامات پر ایم آر پی ایس اور تلنگانہ بے روزگار جے اے سی کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ایم آر پی ایس کے بعض کارکن اسمبلی کی گیٹ تک پہنچ گئے تھے، لیکن پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان دھکم پیل بھی دیکھی گئی۔ دونوں تنظیموں کے احتجاج کی وجہ سے اسمبلی کے پاس حالات کشیدہ دیکھے گئے۔ ایم آر پی ایس کے لیڈر کرشنا مادیگا کو بھی لکڑی کا پل کے پاس واقع ایک ہوٹل کے پاس سے گرفتار کیا گیا۔ اسمبلی کے پاس ٹریفک تحدیدات عائد کرنے پر کئی مقامات پر عوام کو پولیس کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ ادھر عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس کے پاس بھی حالات کشیدہ دیکھے گئے۔ طلباء کی جانب سے ریلی نکالنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ جب وہ ریلی کی شکل میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، پولیس نے این سی سی گیٹ کے پاس انہیں روک لیا۔ اس کے ساتھ طلباء برہم ہو گئے اور پولیس کے ساتھ ان کی بحث و تکرار ہونے لگی۔ سنگباری کیے جانے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ پولیس نے کئی طلباء کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ مغربی بنگال میں نن کی اجتماعی عصمت ریزی کے واقعے کے خلاف سکندرآباد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ہاتھوں میں شمع تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلسی کارکن جیمز سلواسٹر جیرالڈ اور قاسم کے علاوہ مختلف تنظیموں سے وابستہ خواتین بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ عثمان ساگر کٹے کے پاس ایک شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اے سی پی نارسنگی پولیس گنگی ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ میسی گڈی مندر کے راستے میں پڑی ہوئی ایک لاش کو دیکھ کر مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ قتل کی وجہ آپسی دشمنی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے کسی اور جگہ رسی کے ذریعے قتل کر کے لاش کو مندر کے قریب لا کر پھینک دیا ہوگا۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا اور اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی۔ راجندر نگر کے علاقے اررا بوڈا میں ایک مندر سے مورتی کے زیورات کا سرقہ کر لیا گیا۔ چہارشنبے کی صبح جب پجاری مندر پہنچا تو مندر کا قفل ٹوٹا ہوا تھا، جبکہ مورتی کے چاندی کے زیورات اور دوسری اشیاء غائب تھیں، جن کی مالیت قریب 30,000 روپے بتائی گئی ہے۔ راجندر نگر پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ہائی کورٹ کی تقسیم پر اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، مختلف محکموں کے مطالبات زر کی بھی منظوری۔ خانہ پور میں مسلم نوجوانوں پر حملے کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے مجلس کا مطالبہ۔ عازمین حج کی قراندازی کا عمل مکمل۔ حیدرآباد سے 10,300 کے من جملہ صرف 500 عازمین کا انتخاب۔ عثمان ساگر کے پاس ایک نامعلوم شخص کا بے دردی سے قتل کے واقعات میں اضافہ باعث تشویش۔ اور راجندر نگر میں ایک مندر سے مورتی کے زیورات غائب، مندر کا قفل توڑ دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔